آج بھی فلسطین کے لوگ صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر جانباز کے انتظار میں کیوں ہے؟ آپ نے فلسطین کا نام جب بھی سنا ہوگا تو اس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کا چرچا ضرور سنا ہوگا۔ آخر کون ہے یہ صلاح الدین ایوبی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نامور حکمران کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بے مثال شجاعت و بہادری اور اپنی جنگی اسٹریٹجی میں کوئی ان کے برابر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنے حسن سلوک اور نرم مزاجی کی وجہ سے بھی خوب مشہور تھے۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو آج کے وقت میں عراق کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب ہے، جو کہ تکریت شہر کے قلعے کا حاکم بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور جوانی بعلبیک اور دمشق میں گزرا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شروعاتی تعلیم جیسے قرآن و حدیث دمشق کے جامع مسجد میں حاصل کیا ہے۔ وہ بچپن کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سے ہی جنگوں میں حصہ لینے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہمیں کسی بھی حال میں بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں اتنا مگن ہو گئے کہ ہنسنا بھی چھوڑ دیا۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ کبھی ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک بیت المقدس کافروں کے پاس ہے میں کیسے ہنس سکتا ہوں؟ کل اگر خدا ہم سے پوچھے گا کہ بیت المقدس میں بے قصور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ہمارے پاک گھروں کو ناپاک کیا جا رہا تھا اور تم ہنس رہے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سلطان نور الدین زنگی نے عیسائی صلیبیوں سے کئی بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، جس میں انہوں نے کئی کامیابیاں بھی سمیٹی ہے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی انہی کے ماتحت رہ کر اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا دنیا کو منوا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے ساتھ جنگ پر گئے ہوئے تھے کہ ادھر نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی بھی شخص صحیح طریقے سے تخت کو نہیں سنبھال سکا۔ پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ لوگوں نے خود ان کو سلطان بنا دیا۔ اس کے بعد سے مصر میں ایوبی سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ ان کے سلطان بنتے ہی بہت سی دقتیں ان کے سامنے آنے لگی۔ ایک طرف خود مسلمانوں میں کچھ غدار نے ان کو چیلنج کیا تو دوسری طرف پوری دنیا کے صلیبی کھل کر ان کے سامنے میدان جنگ میں آ گئے۔ عیسائی وغیرہ مسلمانوں کے قافلوں کو اکثر لوٹ لیا کرتے تھے، بچے کو یتیم اور عورت کو بیوہ کر دیا کرتے تھے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے میدان جہاد میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک جنگ صلیبیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے لڑی اور ہر جنگ میں انہوں نے شکست کھایا۔ جب صلیبیوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی ہم صلاح الدین ایوبی کو نہیں ہرا پا رہے ہیں تو انہوں نے ہر طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی۔ جب اس سے بھی بات نہ بنی تو آخرکار پورے یورپ کے طاقتور ترین عیسائی دیشوں نے اور پھر ویسٹرن کنٹری نے ایک ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن اتنے بڑے اتحاد کے باوجود بھی وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیچھے نہیں دھکیل سکے۔ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی جب صلیبیوں کو ہار کا مزہ چکھنا پڑا تو یورپ کے مذہبی لوگ اور بھی بھڑک اٹھے۔ پھر یورپ کے 3 بادشاہ، انگلستان کے بادشاہ ریچرڈ شیردل، فرانس کے بادشاہ اگسٹن اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروس نے متحد ہو کر بدلہ لینے کے غرض سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک جانباز اور بہادر شخص تھے۔ وہ پیچھے ہٹنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ پھر مسلمانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی، جس کو معرکہ حطین کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہے 26 رمضان المبارک 584 ہجری کی۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے 1187 میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ جنگ کی یہ شام خوب گرم تھی۔ حطین کے مقام پر آگ اور خون کا ایک قہر آلود معرکہ جاری تھا۔ دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پر وار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ آسمان نے شاید ہی آج سے پہلے ایسا خون ریز جنگ دیکھا ہوگا۔ جنگ اتنی بھیانک ہو رہی تھی کہ اس نے ایک الگ ہی طوفان پیدا کر دیا تھا۔
اتنی بڑی جو جنگ ہو رہی تھی یہ بلا وجہ کی نہیں تھی، بلکہ اس جنگ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بیت المقدس آخر کس کے پاس رہے گی، مسلمانوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھی یہ جنگ ایک سنہرے خواب جیسا تھی۔ اسی دن کے لیے انہوں نے بچپن سے ہی اپنا بچپنا چھوڑ کر تیاریاں شروع کر دی تھی۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے انہوں نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ اس موقع کو یوں ہی گوا نہیں سکتے تھے۔ جو سلطان ہر جنگ میں پہلے دشمن کو تھکاتا تھا پھر اسے آسان وار کے ساتھ جنگ میں شکست دے دیتا تھا، آج وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی نظر آ رہا تھا۔ کئی دنوں کے مسلسل جنگ کے بعد آخرکار مسلمانوں نے صلیبیوں کو جنگ میں ہارنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں کا بھاری نقصان ہوا، لگ بھگ 30,000 مسیحی سپاہی ہلاک ہو گئے، جبکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں عام سپاہی کے علاوہ بڑے بڑے ملک کے بادشاہ بھی تھے۔ بالآخر اس جنگ نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا راستہ کھول دیا اور مسلمان فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ مسلمانوں نے فلسطین کے سرزمین پر قدم رکھ کر عالم اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر موقع پر اپنے رحم دلی کا ثبوت دیا ہے۔ صلیبی جنگوں کے ختم ہونے اور بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی ہے وہ آج تک کسی بھی فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ انگریزی کے ایک رائٹر جونتھن فلپس نے سلطان کی زندگی پر اپنی کتاب دا لائف اینڈ لیجنڈ آف دا سلطان صلاح الدین میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ یعنی مسیحی سمجھ رہے تھے جس طرح ہم غیروں پر حملہ کرتے ہیں پھر شہر کی ساری چیزوں کو تباہ کر دیتے ہیں، عورتوں کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں، شاید اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی مسیحی کے ساتھ کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے بال بھی کٹوا لیے تھے تاکہ وہ عورت کے بجائے مرد نظر آئے۔ لیکن فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سارے اندازے کو غلط ثابت کر دیا۔ فتح کے بعد خاص کر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ بہت مشہور بھی ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک کے لوگوں نے ہر طرح سے پروپیگنڈا کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ یہودی اور عیسائیوں کے مقدس مقام کی بے حرمتی کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد تک کہہ دیا، لیکن انہوں نے انہی لوگوں پر رحم کر کے اس سارے الزام کو بے بنیاد اور جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہاں تک کہ انگریز ہسٹورینز نے بھی اپنی کتابوں میں ان کا صحیح تصور پیش کیا ہے اور یورپ میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے ان کے شان میں سیریا میں ان کا ایک اسٹیچو بھی بنوایا ہے جسے آج بھی وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان جب تک زندہ رہے مسلسل جنگوں اور سازشوں میں گھرے رہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی۔ پھر 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے مالک حقیقی کے بلاوے پر لبیک کہا اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، لیکن ایک قیمتی تحفہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جب تک کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔